السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق، جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 61، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا 21واں خط۔ یہ خط پڑھنے کے بعد سناٹا ہو گیا، جس میں سفانہ کی سسکیاں اور ہچکیاں سنی جاتی تھیں، اور استفانوس کی یہ حالت تھی کہ گویا اس میں دم ہی نہیں رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دلوں کے جوش کو ذرا سکون ہوا تو استفانوس نے دوسرا خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس کی عبارت حسب ذیل تھی: از جانب شکستۂ حال و پریشان سلمان بنام حسرت مانوس استفانوس شیخ خانقاہ بحیرہ، السلام علیکم وعلی جمیع المسلمین۔ مرض وفات اور تجہیز و تکفین حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں بتا چکا۔ اب یہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا معاملہ کیوں کر طے ہوا۔ میں ہمیشہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ ادھر آخر ایام کے اکثر سفروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کے سوا میرا کام ہی کیا ہو سکتا تھا؟ مگر میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کسی کے لیے وصیت فرمائی۔ بعض اشارات بے شک خیال میں آتے ہیں، مگر وہ ایسے مخالف اور مشتبہ ہیں کہ ان سے کوئی قطعی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پہلے سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد تبلیغ احکام ربانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ان کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خیال سے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کام نہیں لینا چاہتے پلٹ آئے، تو ان کو یہ سمجھا کر پھر واپس کیا کہ امیر حج تم ہی رہو گے، مگر تبلیغی امور کے پہنچانے کے لیے ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو میرا عزیز ہو۔ اب اس سے دونوں حضرات کا دعویٰ کرنے کا حق پیدا ہو سکتا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نیابت میں ہی کر سکتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ کا کام تو سلسلہ وحی کے منقطع ہونے پر ختم ہو گیا، اب فقط امارت باقی ہے جو میری خدمت ہے۔ اسی طرح مثلاً خم غدیر کے موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ بعض منافقین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خصومت ہے۔ اونٹ کے کجاوے پر کھڑے ہو کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، خداوند جو ان کو دوست رکھے اس کو تو بھی دوست رکھ، اور جو ان کا دشمن ہو اس کو تو بھی دشمن رکھ۔ ان الفاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ممکن ہے کہ اپنا استحقاق جانشینی ثابت کریں، مگر دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دوستی اور محبت رکھنا اور چیز ہے اور مستحق جانشینی ہونا اور چیز۔ علی ھذا القیاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض موت میں اور اپنی معذوری کے زمانے میں اپنے عوض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دن تک 17 نمازیں مسجد نبوی میں 5 وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرفدار اس واقعے سے ان کی جانشینی پر استدلال کر سکتے ہیں، مگر جو اس کے خلاف ہوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی امامت کو جانشینی و حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں،
اور خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی اس پر استدلال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں کاغذ اور قلم مانگا تھا اور فرمایا تھا کہ لاؤ ایسی باتیں لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ جائز طور پر یا ناجائز طور پر لوگوں نے سامان کتابت نہیں پیش کیا، اور یہ امر ایک راز سر بستہ رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحریر فرمانے والے تھے۔ اگر کسی شخص کی جانشینی کو لکھنے والے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ میں زبان مبارک سے کیوں نہ فرما دیا۔ نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پکڑ سکتا تھا، اور نہ کسی کی مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل نہ کرتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک جانشینی کا مسئلہ طے نہیں ہوا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کے لیے منتخب فرمایا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی صحابہ کے 3 گروہ ہو گئے، جن میں سب سے زیادہ اندیشہ ناک انصار کا گروہ ہے۔ مدینہ خاص ان کا شہر ہے، وہی اس کے رہنے والے ہیں، انہی کی کثرت ہے اور انہی کے دم سے اسلام کی ستوت و قوت ہے۔ یوں تو خدا کی مدد شامل حال تھی، مگر دینوی حیثیت سے دیکھیے تو انہی کے دست و بازو اور انہی کی جان بازیوں سے مکہ فتح ہوا، اور انہی کی صلح سے اکثر مارکوں میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر سارے عرب کے فرما روا ہو گئے۔ اس موقع پر انہوں نے خیال کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اور بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر تھے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمانو انصار، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ان کے جلا وطن آناکیوں کی کیوں غلامی کریں، جو بحیثیت دین ہمارے بھائی اور بحیثیت دنیا ہمارے دست نگر، ہماری پناہ میں جینے والے اور ہماری مہربانی و عنایت کے محتاج ہیں۔ دوسرا گروہ بنی ہاشم کا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ، اور بنی امیہ کے گروہ ابو سفیان وغیرہ تھے۔ یہ سب حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرنے لگے کہ خلافت ہمارے خاندان کے باہر نہ جائے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ابن عم ہیں، اور وہ ابن عم جن کے والد نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، پرورش کیا اور قریش کی اذیتوں سے بچایا تھا، اور اگر بالفرض وہ نہیں تو خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں سے کوئی شخص اس خدمت کے لیے منتخب کیا جائے۔ دیگر اکابر مہاجرین ابھی تک رونے پیٹنے میں لگے تھے اور اس فکر سے خالی الذہن تھے۔ انصار ہی میں سے ایک رکن رکین ابو عمرہ نے مجھ سے یہ واقعہ شرح و بسط سے بیان کیا۔ ان سے مجھ کو معلوم ہوا کہ بنی ساعدہ کے جتھے میں جو انصار کا بیٹھنا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی تمام انصار جمع ہوئے اور تجویز ہونے لگی کہ سردار بنی خزرج سعد بن عبادہ کو جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جائے، اور قریب قریب آپس میں طے کر لیا کہ انہی کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ سعد موصوف اس زمانے میں بیمار تھے، مگر اس جلسے میں آئے اور باوجود ضعف کے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، جس میں پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا، اے گروہ انصار، اب جو فضیلت، جو شرف اور جو فوقیت تم کو حاصل ہے، عرب کی کسی قوم کو نہیں نصیب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال سے زیادہ مدت تک اپنی قوم میں تبلیغ و ہدایت فرماتے رہے، مگر کسی نے ان کی آواز نہیں سنی اور نہ ایمان لایا، بجز چند لوگوں کے جو اتنے کمزور تھے
کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے دشمنوں سے بچا سکتے تھے اور نہ ان سے دین کو قوت و عزت حاصل ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ خدا کو منظور ہوا کہ تم کو فضیلت دی اور تمہیں یہ شرف حاصل ہو گیا اور یہ نعمتیں اور بزرگیاں نصیب ہوئیں کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کو اعداء کے نرغے سے بچاؤ، انہیں اور ان کے دین کو معزز بناؤ اور دشمنان دین پر جہاد کرو۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے حق میں تم سب سے زیادہ سخت ہو، تمہاری ہی اسلحے کی قوت سے سارا عرب توان و کرہن احکام ربانی کا پابند ہو گیا اور دور دور کے پرشور سرکش کمزور پڑ گئے۔ غرض یہ تمہاری ہی تلواریں ہیں جنہوں نے سارے جزیرہ عرب کو مطیع رسالت بنایا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی اور زندگی کی آخری گھڑی تک تم سے خوش اور راضی تھے، لہذا حکومت کو تم ہی لوگ اپنے قبضے میں کرو اور کوشش کرو کہ اوروں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائے، اس لیے کہ حکومت اسلام کسی اور کا نہیں بلکہ خاص تمہارا حق ہے۔ سعد کی اس تقریر نے انصار پر بڑا اثر کیا، سب نے یہ تجویز قبول کر لی۔ سعد نے کہا، آپ نے جو تجویز دی ہے صحیح ہے اور بتوفیق الہی دی ہے، لہٰذا ہم سب آپ ہی کو اپنا حاکم اور جانشین حضرت رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں گے۔ آپ قناعت کیش ہیں اور تمام مسلمان آپ سے خوش ہیں۔ اس موقع پر بعض مہاجرین بھی موجود تھے، انہوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کیا اور کہا، ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی الفت میں وطن چھوڑا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں، لہٰذا ہم سے زیادہ شریف و افضل کون ہو سکتا ہے، ہم سے کسی غیر کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ان کی یہ گفتگو سن کر انصار ہی میں سے کسی نے بآواز بلند کہا، اچھا ایک کام کرو، ایک امیر تم میں سے منتخب ہو اور ایک ہم میں سے، اس سے اچھا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ دباؤ گے تو ہم ہرگز نہ دبیں گے۔ یہ الفاظ سن کر بے ساختہ سعد بن عبادہ کی زبان سے نکلا، تمہاری یہ پہلی کمزوری ہے۔ اب کسی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا کہ انصار بنی ثقیفہ کے جتھے میں جمع ہو کر یہ مشورہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو اس گروہ کا حال بھی معلوم ہوا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ وہ کچھ ایسی ضرورتوں میں مصروف تھے کہ کہلا بھیجا، مجھے اس وقت باہر آنے کی فرصت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہلایا کہ ایک ایسا ضروری اور اہم معاملہ پیش آ گیا ہے کہ آپ کی فوری شرکت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکل آئے اور پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر دونوں صاحب جلد جلد قدم اٹھاتے ہوئے ثقیفہ بنی ساعدہ کے پاس چلے، جہاں انصار سے بہت زیادہ اندیشہ تھا۔ اس نازک موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح بھی یہاں موجود تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ انصار کے اس مجمع میں پہنچتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو روک دیا اور رب العزت کی حمد و ثنا کر کے کہنا شروع کیا، لوگو سنو، اللہ جل شانہ نے ہم میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو اس بات میں اپنی امت کا گواہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت و توحید کریں، حالانکہ اس کے پیشتر وہ مختلف دیوتاؤں اور پتھریہ لکڑی کے بتوں کو پوج رہے تھے۔ اہل عرب کو اپنے آباء و اجداد کے دین کا چھوڑنا ناگوار گزرا، اور اس موقع پر خدا تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے بعض لوگوں کو اس شرف کے لیے مخصوص کیا
کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، ان کے دوست بنیں اور ان کی قوم جو اذیتیں پہنچاتی اور سختیاں کرتی تھی ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں برداشت کریں۔ ساری دنیا ان کے خلاف تھی، تمام قوم والے ان کے دشمن تھے، لہٰذا وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے روئے زمین پر خدائے واحد کی پرستش کی، اس پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اور ان کی قوم کے لوگ ہیں، اور وہی ان کے بعد جانشینی اور عنان حکمرانی ہاتھ میں لینے کے مستحق ہیں، اور یہ ایسا حق ہے جس میں بجز ظالم کے کوئی منصف مزاج ان سے نہیں جھگڑ سکتا۔ تم اے گروہ انصار وہ لوگ ہو کہ تمہارے دین قبول کرنے اور اسلام کی طرف سبقت کرنے کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خدا کی مرضی میں تھا کہ تم کو اپنے دین اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار یعنی معین و مددگار بنائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تم میں ہو، لہٰذا ہمارے نزدیک مہاجرین اولین کے بعد تم سے زیادہ رتبہ کسی کا نہیں ہے، اور اسی خیال سے میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے امراء ہوں اور تم میں سے وزراء، اور بغیر تمہارے مشورے کے معاملات کا فیصلہ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر انصار کے گروہ میں سے حباب بن منذرین جموح اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے گروہ انصار، تم لوگ اپنا امیر منتخب کر لو، یہ لوگ تمہارے زیر پناہ اور تمہارے سایہ حمایت میں ہیں، اور یاد رکھو کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، بغیر تمہاری رائے کے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم عزت و شوکت والے ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تمہاری قوت بڑھی ہوئی ہے، اور دنیا میں تمہاری دھاک بیٹھی ہے، لوگوں کی نظر لگی ہوئی ہے کہ اس موقع پر تم کیا کرتے ہو، مگر ہاں تم نے پھوٹ نہ پڑے، ورنہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ تم نے سن لیا کہ ان لوگوں کو اس سے بھی انکار ہے کہ ایک امیر ان سے منتخب ہو اور ایک تم میں سے۔ ایک انصاری کی یہ سخت اور درست تقریر سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، افسوس تم لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر وہ امیر ہوئے تو ان میں کبھی اتفاق نہ رہے گا، اور خدا کی قسم اہل عرب اس بات کو ہرگز نہ مانیں گے کہ تم حکمران ہو، خصوصاً اس وقت جب کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام تمہارے سوا دوسری قوم میں سے تھے، برخلاف اس کے سارے عربوں کو اس میں مطلق عذر نہ ہوگا کہ اسی قوم کا ایک شخص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا جائے جس میں نبوت تھی۔ ہم لوگوں کے لیے یہ نمایاں حجت ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت و جانشینی میں یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ہم لوگ انہی کے قرابت داروں اور ان کے گروہ میں ہیں، ہم سے کون شخص جھگڑا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب حباب بن منظر نے پھر اٹھ کر یہ دیا، اے گروہ انصار، حکومت کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھو، ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کہنا نہ سنو، ورنہ حکومت میں یہ لوگ تمہارا حق چھین لیں گے، اور اگر ان کو تمہاری حکومت تسلیم کرنے میں انکار ہو تو ان لوگوں کو اپنے شہر اور گرد و نواح کی بستیوں سے نکال دو۔ خدا کی قسم تم ان سے زیادہ خلافت کے مستحق ہو، تمہاری ہی تلواروں نے ان لوگوں کو مطیع اسلام بنایا۔ ہم حکومت کی وہ اصلی بنیاد ہیں جو سب کا مرجع و ماوا ہے، اور وہ خوشاں ہیں جو سب طرف سے محفوظ ہے۔ خدا کی قسم اگر تم چاہو تو آج اس حکومت و جبروت کو توڑ کر پھر لوگوں کو ویسا ہی منتشر کر سکتے ہو جیسا کہ پہلے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، بولے، ایسا کرو گے تو خدا تم کو غارت کرے گا۔ حباب نے طیش کے ساتھ جواب دیا، نہیں، خدا تم کو غارت کرے گا۔ گفتگو کی یہ صورت دیکھ کر ابو عبیدہ بن الجراح نے زبان کھولی اور کہا، اے انصار، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے سب سے پہلے دین کی مدد کی، اب ایسا نہ کرو
کہ تم ہی سب سے پہلے بدلنے والے بن جاؤ۔ اس فقرے کا بعض انصار پر بڑا اثر پڑا، چنانچہ انہی میں سے نعمان بن بشیر کے والد ابو نعمان بشیر بن سعد نے اٹھ کر کہا، اے گروہ انصار، مشرکین پر جہاد کرنے اور ایمان لانے میں سبقت کرنے کے اعتبار سے اگرچہ ہم افضل ہیں، مگر ان کاموں سے ہماری غرض بغیر خدا کو راضی کرنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور اعلیٰ کلمت اللہ میں دل و جان سے کوشش کرنے کے اور کچھ نہ تھی۔ اس لیے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ حکومت کی ہوس میں ہم ان لوگوں سے زیادہ الجھیں۔ ہم کو دنیا نہیں چاہیے۔ اس کا خیال کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، لہٰذا ان کے معاملوں میں انہی کی قوم زیادہ استحقاق رکھتی ہے، اور میں اپنے متعلق تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بارے میں ان سے نہ جھگڑوں گا۔ لوگو، خدا سے ڈرو اور ان لوگوں سے مخالفت نہ کرو۔ یہ سنتے ہی موقع پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر کیا ہے، یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بولے، ہم خدا کی قسم آپ کے ہوتے ہوئے اس خدمت کو اپنے ذمہ نہیں لے سکتے۔ تمام مہاجرین میں افضل آپ ہیں۔ امامت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام آپ ہیں، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی سرداری ہے۔ لائیے، ہاتھ لائیے۔ یہ کہتے ہی جناب عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت لی، اور ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین نے جو وہاں موجود تھے بیعت کر لی، اور انہی کے سلسلے میں بشیر بن سعد نے بھی بیعت کی۔ ان کو بیعت کرتے دیکھ کر حباب بن منذر نے شور کیا، تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ابن عم کا ساتھ چھوڑ کر غیروں سے مل گئے۔ بشیر نے جواب دیا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، مگر ہاں مجھے یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں سے ان کے حق میں جھگڑا کروں۔ برادر مصطفانوس، آپ کو معلوم ہے کہ انصار کے دو گروہ اور قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، جن میں صدیوں سے رقابت و عداوت چلی آتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سراپا اعجاز عصر پیغمبری سے ان کو ملا کر باہم شیر و شکر کر دیا تھا، مگر پرانے جذبات کہاں جاتے ہیں؟ دلوں میں ایک خلش ضرور باقی تھی۔ سعد بن عبادہ بنی خزرج کے سردار تھے۔ انصار میں سے بشیر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو قبیلہ اوس والوں نے ایک دوسرے سے کہا، بنی خزرج اپنے سردار کو حاکم بنانا چاہتے ہیں، اور ایک بار حکومت بنی خزرج میں گئی تو پھر خدا کی قسم انہی میں رہے گی۔ ہم کبھی سر نہ اٹھا سکیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم پر فوقیت پا جائیں گے، اور ہرگز امید نہیں کہ ہم کو وہ اپنی اس فضیلت میں شریک کریں۔ لہٰذا ہم لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس خیال کی بنا پر ساری بنی اوس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے ان کی جانشینی تسلیم کر لی۔ اب کیا تھا، بنی خزرج اور سعد بن عبادہ کا سارا زور ٹوٹ گیا، اور لوگ چاروں طرف سے ہجوم کر کے اور دوڑ دوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ انجام یہ ہوا کہ بہت سے خزرجیوں نے بھی بیعت کی، اور سعد بن عبادہ باطل شکستہ اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے، جہاں چند روز تک چھپے بیٹھے رہے۔ آخر ان کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ اب آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لو، کیونکہ تمام لوگ نے بیعت کر لی۔ مگر وہ اب تک سیدھے نہیں ہوئے تھے۔ کہلا بھیجا، یہ نہ ہوگا جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، جب تک میرے نیزے کی نوک خون سے سرخ ہو لے گی، جب تک تلوار نہ چلاؤں گا اور سارے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے مقابلہ نہ کر لوں گا، بیعت نہ کروں گا۔ سارا زمانہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، مگر میں الگ رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی
کہ ان سے جبراً بیعت لی جائے، مگر بشیر بن سعد نے کہا وہ چاہے مار ڈالے جائیں، اپنی ضد نہ چھوڑیں گے، اور جب تک ان کے خاندان والے اور ان کے گروہ کے بہت سے رفقا قتل نہ ہو لیں وہ مارے بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی خیال کیجئے کہ ان کے ایک کونے میں الگ پڑے رہنے سے آپ کا کچھ نقصان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلے وہی ہیں، کوئی اور ان کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مان لی اور پھر ان سے اصرار نہ کیا گیا۔ بیعت کے دوسرے روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے، اور اس روز تمام لوگوں نے علی العموم بیعت کی، اور اس پر انہوں نے جو مختصر سی تقریر کی وہ نہایت ہی پر اثر اور اطمینان بخش تھی۔ حمد و سپاس خداوندی کے بعد انہوں نے کہا، مسلمانوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، اگرچہ نہ تم پر کوئی فوقیت رکھتا ہوں اور نہ تم میں سب سے اچھا شخص ہوں۔ اچھا کام کروں تو تم سب میری مدد کرو، برائی کروں تو میری اصلاح کرو۔ سنو کہ سچائی امانت داری ہے اور جھوٹ خیانت، اور انشاءاللہ تعالی تم میں جو کمزور ہو جب تک اس کی داد رسی نہ ہو جائے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہوگا، اور تم میں جو بڑا زبردست ہوگا اس سے جب تک دوسروں کا حق ادا نہ کرا لیا جائے میری نگاہ میں سب سے زیادہ کمزور ہوگا۔ تم لوگ جہاد سے ہاتھ نہ روکو، اس لیے کہ جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اس کو اللہ جل شانہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ لوگو، جب تک میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوں تم بھی میری اطاعت کرو، اور جب میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تب میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ اب اٹھ کر نماز پڑھو، خدا تم پر رحمت کرے۔ میں اس موقع پر موجود نہ تھا، مگر بعض لوگوں سے سنا کہ انصار یا ان میں سے بعض نے کہا، ہم علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے، لیکن یہ انہوں نے یقیناً اس وقت کہا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ خود اپنی قوم کا دعویٰ پیش کر رہے تھے۔ جب دیکھا کہ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو یہ نیا عذر پیش کیا، جبکہ معاملہ اختیار سے باہر ہو چکا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی نہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرفداری میں رکتے، بلکہ زبان سے یہ کہتے تھے اور ہاتھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جاتے تھے۔ قطع نظر اس کے سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے اور نہ بنی ہاشم میں سے کوئی اور شخص تھا۔ وہ مصلحت اس میں سمجھے کہ گھر میں بیٹھ کر مشورہ کریں، اور وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں ان کے نہ ہونے سے دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوئے، وہ ہوتے تو شاید دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوتی اور وہی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہو جاتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس وقت جناب علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا یا نہ تھا، لیکن اس وقت تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر اس گھڑی اور اسی صحبت میں جانشینی رسالت کا فیصلہ اور قطعی تصفیہ نہ ہو گیا تو پھر انصار اختیار سے باہر ہو جائیں گے، اور قریش بنی ہاشم ہمیشہ کے لیے اوس و خزرج کے ماتحت ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی، ساتھ ہی وہیں انصار بھی بیعت کرنے لگے، اور ایک ناگہانی طور پر ان کے سارے منصوبے اور دعوے نسین منسین ہو گئے۔ یہ معاملہ اگر دوسرے دن پر اٹھ رہتا تو پھر سمجھیے کہ قریش و مہاجرین اور ان کے ساتھ بنی ہاشم بھی ہمیشہ کے لیے حکومت سے محروم ہو گئے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سارے بنی ہاشم، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ،
अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत के ख़िलाफ़ हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा होना चाहिए था और इस वजह से वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत ना करेंगे, मैं भी ना करूँगा। हमारे साथियों में से ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन तलवार खींच ली और कहा, जब तक अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत ना होगी मैं तलवार को हाथ से ना रखूँगा। मगर ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इसको नापसंद करते हैं। यहाँ तक कि एक दिन अबू सुफियान अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर आए और शोर किया कि मेरे दिल में आग लगी हुई है जिसको खून के सिवा कोई चीज़ नहीं बुझा सकती। ए आले अब्द मनाफ, तुम्हारे मामलात में अबू बकर क्या चीज़ हैं? कहाँ गए बूदे और कम हिम्मत अब्बास और अली? खिलाफत को कुरैश के एक सबसे छोटे ख़ानदान से वास्ता ही क्या? फिर जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, लाओ इधर हाथ लाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर बैत करता हूँ और बखुदा तुम कहो तो मदीने को सवारों और सिपागिरों से पाट दूँ। जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत लेने से इनकार किया तो 2 तंज भरे शेर पढ़कर अबू सुफियान ने उन्हें गुस्सा दिलाया। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान को झड़का और फरमाया, खुदा की कसम तुम्हारी नीयत में फसाद है, मैं मुसलमानों की जमात को तोड़ना नहीं चाहता। बहरहाल अभी तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके मज़कूरा बाला रफ़ीक़ों ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की है और ना मैंने की है। हम सब अलग बैठे हैं, मगर सारा मदीना और गिरदो जवार के तमाम लोग हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जानशीन हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कर चुके और उन्होंने इंतज़ाम मुमलिकत भी शुरू कर दिया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की महज इस ख्याल से कि मुसलमानों में तफ़र्रुक़ा ना रहे, ये कोशिश है कि जिन लोगों ने अभी तक बैत नहीं की है और अपने घरों में छुपे बैठे हैं उनको मजबूर करके ज़बरदस्ती बैत की जाए। मगर ख़ुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी सख्ती पसंद नहीं करते और ख़्याल करते हैं कि आज नहीं तो कल अनकरीब ये सब लोग मुवाफ़िक़ हो जाएंगे। वस्सलाम, उम्मीदवार फ़ज़ल रहमान सलमान। ये दूसरा ख़त पढ़कर अस्ताफ़ानूस ने कहा, खैर जो कुछ हुआ अच्छा हुआ और गनीमत है कि बग़ैर खून रेज़ी के इतना बड़ा अहम मामला तय हो गया। मैं यहाँ से बैठकर इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता कि इस खिदमत के लिए वहाँ के लोगों में से कुछ ज़्यादा मुस्तहक है या ज़्यादा अहल है, मगर हाँ ये चाहता था कि कोई फ़साद खड़ा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि वैसा ही हुआ और अब देखना है कि असाकर खिलाफत कब इस सरज़मीन तक पहुँचते हैं और यहाँ कब नाराए अल्लाहु अकबर बुलंद होता है। सफ़ाना, ये बड़ा अंदोहनाक मामला है। हम लोग खुदा की बरकत से महरूम हो गए, कोह के जानशीनी का तस्फिया हो गया, मगर देखिए इस मुसीबत उज़्मा का क्या अंजाम होता है। मेरे नज़दीक अब मुजाहिदीन इस्लाम का यहाँ तक आना बहुत दुश्वार है। इन्हीं खतूत से ज़ाहिर होता है कि अरब के मुल्कों में जा बजा नबूवत का झूठा दावा करने वाले बागी पैदा हो गए हैं और अक्सर कबीले मुर्तद होने लगे। अस्ताफ़ानूस, हाँ, उस क़ज़ाई नाका सवार ने जो ये ख़त लाया है ये भी कहा था कि सारा अरब फिर गया। इर्तिदाद व इन्हिराफ तमाम कबीलों से ज़ाहिर हो रहा है और जैसी बदनज़मी और लूटमार हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हो रही थी फिर पैदा हुआ चाहती है। सफ़ाना, ऐसी हालत में जानशीन हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बागियों को दबाएंगे या इधर फ़ौज भेजेंगे। अस्ताफ़ानूस, जो कुछ हो अलम तौहीद इस सरज़मीन तक आएगा ज़रूर, इसलिए कि अव्वल तो मेरे मुर्शिद बहीरा ने बड़े ज़ोर व शोर और जोश व खरोश से पेशन गोई की थी कि ये मुल्क इस्लाम के ताबे फरमान होगा और यही बारहा ख़ुद हज़रत रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। मगर अब ज़रूरत है कि हमें वहाँ के हालात जल्द जल्द मालूम हों। सफ़ाना,
آج کل مدینے سے آنے والے بہت سے ملیں گے، اس لیے کہ جو کوئی اس سانحہ جاں گداز کو سنے گا دوڑے گا کہ مدینے میں جا کر اس خبر کی تصدیق کرے، وہاں کی حالت دیکھے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو خبر دے۔ آپ بصرہ میں ڈھونڈوائیں تو صحیح۔ استفانوس: خود اپنے یہاں سے کسی کو وہاں نہ بھیج دوں، یا کہیے تو ان قافلے والوں کو واپس بھیج دوں گا جو ان پچھلے خطوط سے پہلے والا سلمان کا خط لائے تھے۔ وہ اب تک یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں۔ صفانہ: وہ لوگ تو ابھی مدینے کا سفر کر کے آئے ہیں، شاید ان کو جانے میں تامل ہو۔ آپ فحل بن سہل باتائی اور ان کے ہمراہیوں کو مدینہ بھیج دیجئے کہ وہاں چلے جائیں اور تمام واقعات کی خبر لائیں۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ مجھے بھائی عدی کے پاس لے جائیں۔ میں ابھی بنی طے میں جاتی نہیں، اس لیے ان کو مدینہ روانہ ہو جانا چاہیے۔ ان کی واپسی پر تصفیہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا اور کہاں جانا چاہیے۔ استفانوس: یہ رائے بہت مناسب ہے، مگر میں نہیں کہہ سکتا، آپ خود فحل بن سالبہ کو بلا کر کہہ دیجئے۔ صفانہ: ہاں، میں کہہ دوں گی، آپ فحل کو بلوائیے۔ استفانوس نے فوراً اپنے ایک عزلت گزین راہب کو بلا کر حکم دیا کہ ہمارے مہمان گروہ بنی طے کے سردار فحل کو بلا لاؤ۔ وہ گیا اور دم بھر میں فحل آ کے حاضر ہو گیا۔ صفانہ نے اس سے کہا: فحل، ابھی مدینے سے اطلاع آئی ہے کہ مدینے میں حضرت سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا، جس سے سارے عرب میں تہلکہ پڑا ہوا ہے، اور سنا جاتا ہے کہ بعض قبائل عرب گمراہ مرتد بھی ہو گئے ہیں۔ خدا جانے ہمارے قبیلے والوں کا کیا حال ہے اور سلمہ و اجا کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے زیادہ اس کی فکر بھائی عدی کو ہوگی، اس لیے تم مہربانی کر کے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سیدھے مدینہ چلے جاؤ اور 2-4 روز میں تمام حالات دریافت کر کے یہاں واپس آؤ۔ یہ خبر سنتے ہی فحل بھی جو سچا دیندار مسلمان تھا بے تاب ہو گیا اور کہا: بی بی، میں آپ کے حکم کو سر آنکھوں سے بچا لاؤں گا۔ اس معاملے میں تو خود میرا دل لگا ہوا ہے، اور جب تک وہاں جا نہ لوں گا چین نہ پڑے گا۔ میں آج ہی رات کو یہاں سے کوچ کیے دیتا ہوں۔ استفانوس: تو پھر ہمارے محترم بھائی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے نام میرا خط بھی آپ لیتے جائیں، ان سے آپ کو وہاں کے حالات معلوم کرنے میں بھی بڑی مدد ملے گی، اور اگر میرے مشورے پر آپ عمل کریں تو میں ایک تجویز پیش کروں۔ فحل: فرمائیے۔ استفانوس: میری رائے ہے کہ اگر مدینے میں جا کر وہاں کی حالت خطرناک پائیں تو انجام تک وہیں ٹھہر جائیں، اور ہر 15ویں روز جناب سلمان رضی اللہ عنہ سے خط لکھوا کر اپنے کسی ہمراہی کے ہاتھ بھیج دیا کریں۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو جائے تب آپ بھی چلے آئیں۔ صفانہ: ہاں، یہی کرنا، وہاں کے حالات میں میرا دل لگا ہوا ہے۔ اگر تم نے بزرگ بھائی استفانوس کے کہنے پر عمل کیا تو میں تمہاری بہت ہی شکر گزار ہوں گی۔ فحل: میں یہی کروں گا۔ استفانوس سے: آپ اپنا خط دیں۔ استفانوس: میں اسی وقت جا کر لکھتا ہوں، پورا ہوتے ہی حاضر کر دوں گا۔ جب تک آپ اسباب باندھنے اور لادنے اور کوچ کرنے کی تیاری کریں۔ باب نمبر 62 استفانوس کا خط حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے نام، اگلی ویڈیو میں سنیں۔